ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں ایسے ملک کی سیر پر جو ہے یورپ میں، لیکن یورپی یونین کا رکن نہیں مگر کرنسی یورو ہے۔ ایسا ملک جس کی کل آبادی سے اسٹیڈیم بھی نہ بھر سکے، ہر شہری کروڑ پتی، مگر ملک میں نہ ایئرپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی کالج اور نہ ہی یونیورسٹی۔ ویورز، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انسانوں سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ اس کے چند فوجی ہیں، وہ بھی لڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کرنے والوں سے ہمارا یوٹیوب چینل اسپائڈر ٹی وی اور بورن ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور پیارے ویورز، آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کوئی خرچ نہیں آتا۔ سان مرینو، جس کا آفیشیل نیم دی ریپبلک آف سان مرینو ہے، جو جنوبی یورپ میں بحر ایڈریاٹک کے شمالی ساحل پر واقع دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک مکمل پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے جس پر کوئی فلیٹ گراؤنڈ نہیں۔ اس کا بارڈر صرف ایک ملک سے لگتا ہے، وہ ملک ہے اٹلی، اور یہ لینڈ لاک کنٹری ہے۔ جغرافیائی طور پر سان مرینو یورپ میں تیسری سب سے چھوٹی ریاست ہے اور یہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے۔ سٹون میسن نامی عیسائی مشنری جو رومن بادشاہ ڈائیوکلیٹن کے ظلم سے بچ کر اس جگہ آیا تھا، اس نے 3 ستمبر 301 عیسوی میں اس کا نام رکھا تھا۔ سان مرینو کے جھنڈے میں 2 کلر اور 3 ٹاورز ہیں۔ 3 ٹاور مونٹین ٹٹینو کو ظاہر کرتے ہیں جس کا ملکی دفاع میں تاریخی کردار ہے۔ اسکائی بلو آسمان کی علامت کو اور وائٹ کلر برف کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ جھنڈا 6 اپریل 1862 کو اپنایا گیا تھا۔ سان مرینو ملک کا دارالحکومت سٹی آف سان مرینو ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر دوگانا اور سروالے ہے۔ اس کی قومی زبان اٹالین ہے۔ ملک میں زیادہ تر آبادی رومن کیتھولک کی ہے۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی ڈائریکٹری جمہوریت ہے اور ملک کا سربراہ سٹیفانو پالمیری متیو چاچی ہے۔ اس کی خارجہ پالیسی اٹلی کے ساتھ منسلک ہے، جو وہاں سیاسی اور سماجی رجحان ہوتا ہے وہی ادھر بھی۔ اس ملک کا دعویٰ ہے دنیا میں سب سے قدیم زندہ رہنے والی خود مختار ریاست ہم ہیں۔ سان مرینو کا کل رقبہ 61.2 کلومیٹر یعنی 23.6 مربع میل، جو دنیا میں 192 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سان مرینو دنیا کا 5واں چھوٹا ترین ملک ہے۔ اس سے صرف ویٹیکن، موناکو، نارو، توالو ہی چھوٹے ملک ہیں۔ ملک کا سب سے لمبا فاصلہ شمال سے جنوب تک ہے، جو صرف 13 کلومیٹر بنتا ہے۔ ویورز، جو واشنگٹن ڈی سی کے 1/3 بھی نہیں بنتا۔ پورے ملک میں صرف 292 کلومیٹر سڑک ہے۔ کپیٹا سٹی ایسا شہر ہے جو ٹیٹانو مونٹین کی چوٹی پر واقع ہے۔ ملک میں پولیس فورس کو جندا مری کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ سان مرینو میں ندیاں اور دریا بھی ہیں، جن میں اوزا، مرانو اور سان مرینو ریور ہیں۔ اس کی کل آبادی 33,537 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 215ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سان مرینو دنیا کے ان گنجان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے جہاں فی کلومیٹر سب سے زیادہ لوگ رہائش رکھتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا سب سے چھوٹا ممبر ہے۔ اگر پورا ملک بھی ویمبلے اسٹیڈیم میں چلا جائے تو اس کے 56,318 سیٹیں پھر بھی خالی ہوں گی۔ سان مرینو کا سالانہ GDP 2.1 ارب ڈالر ہے اور اس کی فی کس آمدنی 59,947 ڈالر سالانہ ہے، جو دنیا میں 13ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ سان مرینو میں سالانہ 2 ملین سے زائد ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں، جس سے معیشت کا اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ ویزے کی معلومات آگے میں دوں گا۔ یہاں زیادہ تر سیاح اٹلی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہ اٹلی کے ساتھ یہاں بھی اپنا ٹائم گزارنے آ جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر گفٹ شاپ اور فوڈ کی شاپس ہیں۔ سان مرینو میں دا 3 ٹاور آف سان مرینو، گوئٹا ٹاور، چیسٹا ٹاور، مونٹالے ٹاور ہے۔ دوسری دیکھنے کی جگہ دا کیتھیڈرل سان مرینو ہے۔ اس کے علاوہ قرون وسطیٰ کے دور کا پلازو پبلیکو ہے اور اسٹیٹ میوزیم بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور کی گلیاں، بازار، خوبصورت چھتیں ملک بھر میں نظر آئیں گی آپ کو۔
यहाँ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہیں۔ مرد کی اوسط عمر 80.8 سال اور عورتوں کی 86.1 سال ہے۔ ویورز، یہاں عورتوں کے پاس مردوں سے زیادہ حقوق ہیں۔ 1960 میں پہلی مرتبہ ووٹ کا حق ملا تھا عورتوں کو۔ 1973 میں پہلی خاتون ملک کی سربراہ بنی۔ یہاں مرد زیادہ تعلیم یافتہ ہیں بنسبت عورتوں کے۔ یہ سالانہ اپنے GDP کا 6.1% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ کلینک اور چھوٹے ہاسپٹل ہیں جو اپنے شہریوں کو کم لاگت صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔ اگر پیچیدہ بیماری ہو تو اٹلی کے بڑے ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ویورز، اس ملک میں کوئی کالج یا یونیورسٹی نہیں، صرف ہائی اسکول ہے۔ ملک کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے اٹلی میں جاتے ہیں۔ سین میرینو تعلیم پر 2.4% خرچ کرتا ہے۔ ملک کی 0.2% آبادی زراعت پیشہ، 33.5% انڈسٹری اور 66.3% سروسز سے وابستہ ہے۔ سین میرینو کا قومی رنگ وائٹ اور بلو ہے۔ سین میرینو کی کرنسی یورو ہے۔ اس میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ سین میرینو کا کالنگ کوڈ +378 ہے۔ اس کی ڈومین نیم .sm ہے۔ 1463 میں آخری جنگ تھی جس میں سین میرینو نے فعال طور پر حصہ لیا۔ سین میرینو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں شامل نہیں ہوا تھا، یہ نیوٹرل تھا۔ ملک میں پہلی یادگار ٹکٹ 1894 میں جاری کی گئی تھی۔ سین میرینو 2008 کے ورلڈ کپ میں یورپین چیمپئن شپ اور کوالیفائنگ میچ تمام کے تمام ہار گیا تھا۔ سین میرینو دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں۔ ملک کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر اور ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ سرامک ٹائل، پینٹ، فرنیچر، کپڑے اور وائن ہے۔ اس ملک میں تیار ہونے والی 80% چیزیں اٹلی درآمد کرتا ہے۔ اطالیوں کی ایک بڑی تعداد سین میرینو میں رہتی ہے۔ سین میرینو کی 85.2% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ ویور، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاک ٹکٹوں کی فروخت ملک بھر میں بہت ساری آمدنی لاتی ہے؟ کیونکہ سین میرینو کے ڈاک ٹکٹ دنیا بھر میں جمع کرنے والے ہیں۔ عظیم برازیلین فارمولا ڈرائیور ایرٹن سینا سین میرینا گرینڈ پری کی قیادت کرتے ہوئے 1994 میں حادثے میں مارا گیا۔ اس نے 41 گرینڈ پری جیت رکھے تھے۔ سین میرینو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اٹلی پر انحصار کرتا ہے، کیونکہ اس کے چند فوجی ہیں وہ بھی لڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ سین میرینو میں بجلی اٹلی سے برقی گرڈ کے ذریعے درآمد کی جاتی ہے۔ GDP کے لحاظ سے سین میرینو دنیا کے سب سے امیر ممالک میں سے ایک ہے۔ ویورز، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انسانوں سے زیادہ گاڑیاں ہیں، یعنی 1000 افراد کے لیے 1263 گاڑیاں ہیں۔ نپولین نے 1797 میں اس ملک کا رقبہ بڑھانے کی آفر کی تھی۔ اس وقت کے حکمرانوں نے اسے مسترد کر دیا۔ سین میرینو میں 1000 خواتین کے لیے 940 مرد ہیں۔ ٹیٹانو مونٹین یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ میں شامل ہے۔ سین میرینو اطالیہ کی زندہ بچ جانے والی واحد مائکرو اسٹیٹ ہے۔ اس ملک کا باقاعدہ ریٹن آئین 1600 میں لکھا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین لکھا گیا آئین ہے۔ 1463 تک ملک صرف ٹیٹانو مونٹین تک محدود تھا۔ غیر ملکی فوجوں نے تاریخ میں 3 بار سین میرینو کا کنٹرول لیا۔ 1930 میں ریمنی ریلوے کا نظام تعمیر کیا گیا جس نے پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلایا۔ 1930 میں ریمنی کی جنگ میں ملک نے 1 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دی، اور یاد رہے اس وقت ملک کی کل آبادی صرف 15,000 تھی۔ 12 اولمپکس میں شامل ہونے کے باوجود اس ملک نے آج تک کوئی گولڈ میڈل حاصل نہیں کیا۔ اس ملک نے فٹ بال کا پہلا میچ 2004 میں لیچنسٹائن سے 1-0 سے جیتا تھا۔ سین میرینو 1992 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا، لیکن اقوام متحدہ کی سالانہ فیس میں صرف $1 جمع کرواتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کو سین میرینو کے اعزازی شہریت کی پیشکش کی گئی، جسے صدر نے پوری طرح قبول کیا تھا۔ اٹلی نے عالمی جنگ کے دوران سین میرینو کے تمام ٹیلی فون کاٹ دیے تھے کہ آسٹرین جاسوس اس کے ذریعے بندرگاہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ سین میرینو اپنی خوراک کا زیادہ حصہ بحیرہ روم سے حاصل کرتا ہے۔ تازہ اور مقامی طور پر پیدا ہونے والی پیداوار اور ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی فوڈ پاستا اور گوشت ہے۔
اس کے ویزا کے بارے میں چند معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ سین میرینو ڈیول نیشنلٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس ملک کی شہریت لینی ہے تو آپ کو اپنے ملک کی شہریت چھوڑنی ہوگی۔ سین میرینو یورپی یونین یا یورپی اقتصادی علاقے کا رکن نہیں ہے، تاہم اس کی اٹلی کے ساتھ سرحد اوپن ہے۔ اس میں داخلے کے لیے اگر آپ کے پاس شینجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ اٹلی کے راستے داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو 5 یورو کا ٹکٹ خریدنا ہوگا، اور غیر ملکی سیاح 10 دن تک رہ سکتے ہیں۔ اگر غیر ملکی 10 دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت سے پرمٹ لینا لازمی ہے۔ ویور، سین میرینو نے کئی ممالک کے ساتھ ویزا فری معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ان ممالک کے شہری سین میرینو میں ویزا فری داخل ہو سکتے ہیں: ارجنٹینا، آسٹریا، بوسنیا ہرزیگوینیا، بلغاریہ، چین، فن لینڈ، ہنگری، جاپان، لاتویا، لتھوانیا، پرتگال، رومانیہ، سلوینیا اور برطانیہ کے ممالک شامل ہیں۔ ملک میں کوئی کالج یا یونیورسٹی نہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کی سہولت بھی نہیں ہے۔ یہاں کی نیشنلٹی کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ سین میرینو جیسے چھوٹے اور متحد ملک میں خاندان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ بالغ ہونے تک یا جب تک اعلیٰ تعلیم مکمل نہیں کر لیتے یا اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرتے، ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہاں ایک سے زیادہ شادیاں عام سی بات ہے، اور طلاق کی شرح باقی یورپ کے مقابلے نسبتاً کم ہے۔ ویورز، آج کی یاترا یا سیر یہیں تک، ملیں گے پھر کسی نئے ملک کے سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔